کتنا مزہ کر رہے ہیں آج تو ہم، کتنا مزہ آ رہا ہے مستی کرنے کا. سب چیزیں کھلاری ہوئی ہیں ہم نے ادھر پھینکی ہوئی ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہے آج تک کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہمیں. مزہ آ گیا. خوب کھیلتے ہیں آج تو ہم. آجو پانڈا، آجو خرگوش، آجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر بھائی آ گئے، شیر بھائی آ گئے. ہاں بھائی، بندر، خرگوش، پانڈا، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ جنگل کو اتنا گندا کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ سارا کوڑا کرکٹ ادھر پھینکا ہوا ہے، اور یہ کھلونوں سے کس نے کھیل کے باہر ہی پھینک دیے ہیں؟ سمیٹے بھی نہیں اپنے کھلونے تم لوگوں نے. اور یہ سارا اتنا گند کیوں مچایا ہوا ہے؟ ارے بھائی، جنگل تو بہت گندا کر دیا تم لوگوں نے. وہ شیر بھائی ہم بس کھیل رہے تھے. ہاں شیر بھائی ہم کھیل رہے تھے. اچھا بھائی، ایک مقابلہ رکھوانے والا ہوں میں. کیا تم لوگ اس مقابلے میں حصہ لوگے؟ ہاں جی شیر بھائی ہم حصہ لیں گے. میں بھی لوں گا اس مقابلے میں. میں بھی لوں گا. تو بھائی، مقابلہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں نے اپنے جنگل کو صاف ستھرا کرنا ہے، اور صاف ستھرا کرنے کے بعد آ کر مجھے بتانا ہے. پھر دیکھیں گے کہ کس کا علاقہ جنگل کا سب سے اچھا اور صاف ستھرا ہے. پھر ہم انعام بھی دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیر بادشاہ، چلو ٹھیک ہے. چلو بھائی، اب میں ذرا جاتا ہوں. تم لوگوں کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے. 1 گھنٹے کے اندر اندر سارے جنگل کو صاف کرنا ہے، اور جو بھی گند مچایا ہے اس کو صحیح کرنا ہے. اوئے جلدی کرو بھائی. شیر بھائی نے آگے ہمیں جنگل صاف کرنا پڑے گا اب جلدی سے. ہاں چلو بھائی. میں نے تو سو کے اٹھ کے اپنا بستر بھی صاف نہیں کیا تھا. درخت کے اوپر ہے میرا بستر. سب سے پہلے تو مجھے اس کو سیدھا کرنا چاہیے. ابھی جا کے سب سے پہلے میں اپنا بستر سیدھا کر کے آتا ہوں. تو خرگوش، تم یہ ایسا کرو کہ یہ سارا جو کوڑا ہے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو. ٹھیک ہے بندر بھائی، میں کوڑا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہوں. اور پانڈا بھائی، تم یہ جو کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، تم نے سارے کھلونے اپنے بکھیر دیے ہیں. ان کو اٹھا کے سیٹ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دو کھلونوں کو. ٹھیک ہے، میں ذرا بستر سیٹ کر کے آتا ہوں اپنا اوپر سے. ٹھیک ہے بندر میاں. چلو بھائی جلدی کر لو. ابھی جاتا ہوں میں. کدھر گئی ڈسٹ بن؟ کدھر ہے؟ یہ رہی ڈسٹ بن. چلو جلدی سے میں یہ کوڑے کو سارے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں. کھلونے اتنے پھیلے ہوئے ہیں، میں کیسے رکھوں؟ میں تھکا ہوا ہوں. لیکن کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. میں شیر بادشاہ نے کہا ہے کہ ہمیں کھلونے اور سب چیزیں سنبھال کے سمیٹ کے رکھنی ہے، گند نہیں مچانا ہے. میں بھی ابھی رکھتا ہوں. چلو بھائی، یہ کھلونا بھی ادھر رکھ دیتا ہوں میں. ہاں، یہ ادھر رکھ دیتا ہوں. ایسے ٹھیک ہے. دیکھو بھائی، بندر میاں بھی آ گیا. ہاں بھائی، میں جلدی سے میں ٹھیک کر کے آ گیا ہوں. اپنا بستر بھی آ جاؤ. یہ تھوڑا سا کوڑا رہ گیا، میں اس کو بھی ذرا ہیلپ کرا دیتا ہوں تمہاری خرگوش. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیر بادشاہ. وعلیکم السلام. ہاں بھائی، واہ بھائی، جنگل تو بڑا صاف لگ رہا ہے. لگتا ہے خوب محنت کی ہے تم لوگوں نے. ہاں بھائی، دیکھتے ہیں. ہاں بھائی، یہ تو ماشاءاللہ بہت صاف ہے. بھائی، کس نے صاف کیا یہ سارا؟ جس نے صفائی کی ہے اس کو انعام ملے گا. پاک سلامت. یہ تو ہم سب نے مل کے صاف کیا ہے. ہم سب نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی، اور مل کے ہم نے یہ سارا جنگل صاف کر دیا ہے. واہ بھائی، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے. تم کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی بہت پسند ہے. ہمیں اپنے سارے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کو بھی،
اپنے کمروں کو بھی، ہر چیز کو صاف رکھنا چاہیے۔ صفائی رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جی بادشاہ سلامت، اب ہم انشاءاللہ بالکل صاف رکھیں گے، لیکن اب ہمیں انعام تو دیں، انعام تو دیں، آپ نے انعام تو بتایا ہی نہیں۔ ہاں بادشاہ سلامت، انعام تو دے دیں۔ ارے بھائی، تم لوگوں کا انعام بھلا کیا ہے؟ جی بادشاہ سلامت بتائیں۔ تمہارا انعام ایک صاف ستھرا جنگل ہے۔ پہلے تم گندے سے جنگل میں رہ رہے تھے جس میں اتنا کوڑا کرکٹ گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ اب تم لوگوں کا انعام یہ ہے کہ یہ جنگل صاف ستھرا ہے۔ ہاں بادشاہ سلامت، یہ تو ٹھیک ہے، اچھا انعام ہے، لیکن کوئی اور انعام بھی تو دے ہمیں۔ ہاں بھائی، پریشان نہ ہو، میں نے تم سب کے لیے ایک زبردست قسم کا کھانا تیار کرایا ہے۔ تم سب کی پسند کی چیزیں ہوں گی اس کے اندر۔ بادشاہ سلامت، اس میں کیلے بھی ہوں گے؟ کیلے بھی ہوں گے؟ ہاں، اس میں بہت زیادہ کیلے ہیں۔ اور بادشاہ سلامت، گاجریں ہیں اس کے اندر؟ ہاں بھائی، گاجریں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اور بادشاہ سلامت، گنے بھی ہیں اس کے اندر؟ ہاں بھائی پانڈا میاں، تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے گنے بھی بہت سے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ چلو آ جاؤ، اب ہم سب جا کے کھانا کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چلیں بادشاہ سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے گھر کو بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ صفائی رکھنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ماحول بھی صاف رہتا ہے، اور پھر ہمارا دل کے اندر بھی برکات زیادہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں صفائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں بچوں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج رحمت والے باغ میں ہمارے پاس کن بچوں کے نام آئے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے آج چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس فرسٹ نمبر پہ آئی ہیں افرا شفا۔ افرا شفا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوم ورک چل رہا ہے، ان کا نمازیں بھی اچھی جا رہی ہیں، کچھ نمازیں مس ہوتی ہیں، انشاءاللہ امید ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے محمد بن شہزاد۔ ماشاءاللہ محمد بن شہزاد بہت اچھا ہوم ورک کرتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ بہت سی سنتوں پر بھی عمل کر رہے ہیں اور نمازیں بھی کافی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بچوں ہمارے پاس آج جن بچیوں کی پوزیشن آئی ہے وہ ہیں عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد۔ ماشاءاللہ عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد ہمیشہ کی طرح بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ اسی طرح بہتر پرفارم کرتی رہیں گی اور آگے بھی اپنی پوزیشنز کو برقرار رکھیں گی اور اچھے طریقے سے اعمال اور سنتوں پر عمل جاری رکھیں گی۔ ماشاءاللہ دونوں بچیوں کی نمازیں بھی بالکل پوری جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور بچوں ایک بات آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلی بار جن بچوں کے نام ہم نے آپ کو بتائے تھے انشاءاللہ ان کو جلد ہی ان کے گھروں میں ان کے گفٹس پہنچ جائیں گے۔ آپ کے گفٹس ریڈی ہو رہے ہیں، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کے گفٹ پہنچ جائیں گے۔ اور آگے بھی اب سب بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کیا کریں، اپنا ہوم ورک بھیجا کریں۔ تو امید ہے جب نیکسٹ گفٹ کا سیشن ہوگا تو جن بچوں کے نام نہیں آئے تاکہ ان کے نام بھی اس کے اندر آ سکیں، تو جو بچے ریگولرلی ہمیں اپنا ہوم ورک بھیجیں گے اور اچھا پرفارم کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم گفٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی تو ان کے نام بھی اس کے اندر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس کے بعد بچوں کچھ عرصے سے ہم آپ کو التحیات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ التحیات ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے یاد کر لی ہے، جس کے اندر تشہد بہت سے بچوں نے یاد کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی، یہ بھی ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے یاد کر لیا ہے۔
اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہے، یا کوئی بھی قرآن کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک دعا جو مشہور ہے وہ یاد کرائی تھی، آج اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نماز ختم کرنے کا یعنی نماز سے نکلنے کا یعنی سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس دعا کو میں ایک بار پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ بچوں، آپ کے ہوم ورک کے اندر اس بار یہ بھی ہے کہ اس دعا کو یاد کر کے آپ نے ہم کو سنانا ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر آپ ہمیں اس کی آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیں، یہ آپ کا اس بار کا ہوم ورک بھی ہے۔ اس کے بعد بچوں، سلام پھیرنے کا طریقہ۔ جب آپ اتحیات میں آپ نے بیٹھے ہیں، تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی، اس کے بعد اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتحیات کے اندر، آپ اسی طرح بیٹھیں گے اور سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے دائیں سائڈ کے اوپر اپنا پورا منہ پھیر لینا ہے۔ السلام علیکم، اس سے السلام سے آپ نے منہ رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں سائڈ پہ پھیرنا شروع کرنا ہے، اور رحمت اللہ کے اوپر پورا منہ آپ نے دائیں سائڈ پر پھیر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ نے منہ اتنا پھیرنا ہے گویا کہ آپ کی نظریں، آپ کی آنکھیں آپ کے کندھے کی طرف ہونی چاہیے، اور منہ اتنا آپ نے پھیرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہو تو اس کو آپ کا رخسار یعنی آپ کا گال اس کو نظر آئے، اتنا منہ پھیرنا ہے۔ سب سے پہلے دائیں سائڈ کے اوپر آپ نے اس طرح منہ پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں سائڈ کے اوپر آپ نے اپنا منہ پھیرنا ہے۔ اور جب دائیں سائڈ کے اوپر منہ پھیریں تو اس وقت سلام کرتے ہوئے آپ نے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ دائیں سائڈ پہ جو فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں، اور جو دائیں سائڈ کے اوپر لوگ ہیں ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں۔ خاص کر جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو دائیں سائڈ کے اوپر دائیں طرف آپ کے جو بھی نمازی ہوں گے آپ نے ان کی نیت کرنی ہے دل کے اندر ہی، کہ زبان سے نہیں، صرف دل کے اندر، کہ ان کو بھی سلام کر رہے ہیں اور فرشتوں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ بائیں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں بھی آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ بائیں سائڈ کے جو فرشتے ہیں ان کی نیت کرنی ہے سلام کی، کہ آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، دل ہی دل میں یہ نیت کرنی ہے۔ اور بائیں سائڈ کے اوپر جو لوگ ہوں گے ان کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں۔ اور بچوں، ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے، جب آپ دائیں سائڈ کے اوپر سلام کریں تو دائیں والا سلام نسبتاً تھوڑا سا لمبا ہوگا، اور جو بائیں سائڈ والا سلام ہے وہ تھوڑا سا مختصر ہوگا، تھوڑا سا چھوٹا ہوگا۔ یعنی اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بائیں والا سلام تھوڑا سا چھوٹا ہوگا آپ کا، اور دائیں والا سلام تھوڑا سا بڑا ہوگا۔ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ لائیو عملی طور پہ بھی اس کو کرا کے دکھائیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے۔ اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اس بار کے ہوم ورک میں آپ کا یہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد بچوں، ہمارا سنتوں سے متعلق جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کھانے کی سنتیں چل رہی تھیں۔ بچوں، کھانا تو روز ہی کھانا ہوتا ہے، تو اگر آپ ان سنتوں پہ عمل کریں تو آپ کھانا بھی کھائیں گے، کھانے کا مزہ تو آپ کو آئے گا ہی، لیکن آپ کو کھانا کھانے کے اندر بہت سی نیکیاں ملیں گی، بہت سا ثواب ملے گا، مفت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ان سنتوں کو بالکل نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سنتوں پر کھانے کی آپ عمل کر سکتے ہیں وہ عمل ضرور کریں۔ تو کھانا کھانے کی سنتوں میں
سب سے پہلے یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں اور کلی بھی کر لیں۔ بہت سے بچے کلی کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن کلی بھی آپ ضرور کریں، یہ کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، آپ پوری بسم اللہ پڑھ لیں، بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پھر آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کریں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ اپنا لیفٹ ہینڈ زیادہ یوز کرتے ہیں، وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے ان کا، لیفٹی ہوتے ہیں ہم جن کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھانے کی مجلس میں، یعنی جب آپ سب کھانا کھانے بیٹھے ہوں تو جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے بزرگ ہو، اس سے کھانا شروع کروانا چاہیے۔ اس کے بعد بچوں مزید سنت کھانے کی یہ ہے کہ اگر آپ کھانا جو ہے وہ 3 انگلیوں سے آرام سے کھا سکتے ہیں تو آپ چوتھی انگلی یا 5ویں انگلی ساتھ نہ ملائیں، کوشش کریں کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کھانا ہے جو کہ 3 انگلیوں سے نہیں کھایا جا رہا یا 3 انگلیوں سے کھانے میں مشکل ہو رہا ہے تو آپ زیادہ انگلیاں بھی ملا سکتے ہیں، اور یہ 3 انگلیاں کون سی ہوں گی؟ آپ کا انگوٹھا ہوگا، اس کے ساتھ جو شہادت والی انگلی ہے وہ ہوگی، اور اس کے ساتھ والی انگلی، یعنی انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی 2 انگلیاں، یہ ملا کر آپ کی 3 انگلیاں بن جائیں گی۔ ان 3 انگلیوں سے کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھائیں۔ اگر مشکل ہو رہی ہے تو مزید انگلیاں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں، پریکٹس کریں کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں۔ اس کے بعد بچوں ایک سنت یہ ہے کھانا کھانے کی کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا۔ آج کل بہت بزی دور چل رہا ہے، اکثر لوگ یا فیملیز کے اندر بہت سے لوگ بزی ہوتے ہیں، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کھانا اپنے اپنے طور پہ الگ الگ کھا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر۔ کوشش کریں کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، سب مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس کے اندر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرماتے ہیں اور دلوں میں محبت بھی بڑھتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور بچوں ایک اور بات، بعض دفعہ ہوتا ہے، کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا، یا کھانا تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی نمک کم ہو گیا، یا کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی، تو آپ نے کھانے کو باتیں نہیں کرنی، کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنے۔ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آ رہا یا آپ سے کھایا نہیں جا رہا تو آپ چپ کر کے وہ نہ کھائیں، کچھ اور کھا لیں، یا اپنے امی ابو کو بتا دیں کہ آپ نے کچھ اور کھانا ہے، لیکن کھانے کے اندر عیب نہ نکالیں، کھانے کے اندر کوئی برائی نہ نکالیں، کھانے کے بارے میں کوئی بری بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بری باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ کھا لیں، اگر نہیں کھایا جا رہا تو نہ کھائیں، کچھ اور کھا لیں، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ اس کے بعد جو 8ویں سنت ہے ہماری کھانا کھانے سے متعلق، وہ یہ کہ کچھ دفعہ ہوتا ہے بچوں کہ آپ بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جاتے ہیں اور درمیان میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہی نہیں۔ تو اگر درمیان میں آپ کو یاد آئے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں، تو درمیان میں آپ اس طرح پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو اگر کھانے کے درمیان میں جب کبھی بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنی یاد آ جائے اور پہلے نہ پڑھی ہو تو آپ اس طرح بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح کھانے کے شروع میں بھی بسم اللہ ہو جائے گی، یعنی اور آخر میں بھی بسم اللہ ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح آپ بسم اللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے ساتھ شیطان کھاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا ہے، شیطان ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس کے، لیکن اس شخص کو جب بیچ میں یاد آیا بسم اللہ پڑھنی اور اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان نے سارا کھانا نکال دیا باہر جو وہ کھا رہا تھا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان آپ کے کھانے میں شامل نہیں ہوگا۔ تو
ابھی کچھ سنتے اور بھی ہیں کھانے سے متعلق، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اگلی بار بتائیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سب سنتوں پر کھانے کی عمل کریں، اور پھر آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے اس بار کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ ہمیں ہوم ورک بھیجیں گے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کس کس سنت پہ آپ نے عمل کر لیا اور کیا آپ کھانے کی سنتوں پر پورا عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔